السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم واللہ لا يهدي القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، کارکنان اسلامک دعویٰ سینٹر مبرز، معزز سامعین، آج بتاریخ 9 جمادی الثانی سن 1434 ہجری بروز جمعرات 19 اپریل غالباً سن 2013 بعد صلاۃ عصر اسلامک دعویٰ سینٹر کی نگرانی میں یہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے، جس میں خطاب کے لیے موضوع دیا گیا ہے ہندوانہ رسوم و رواج اور موجودہ مسلمان. یہ موضوع بڑا ہی اہم اور وقت کی شدید ضرورت ہے، اور اس موضوع کی اہمیت اس ناطے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ آج کے دور میں دشمنان دین و اسلام ہر چہار جانب سے مختلف دسیسہ کاریوں کے ذریعہ، مختلف حربوں کے ذریعہ جہاں وہ ہمارے ایمانیات کو، ہمارے عقائد کو خراب کر دینے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، وہیں برادران وطن مختلف فلموں کے ذریعہ، مختلف سیریلوں کے ذریعہ اور مختلف اور حربیں اپنا کر کے ہماری تہذیب کو، اسلامی تشخص کو متاثر کر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کا اثر بھی ہمارے سامنے واضح ہے. آج معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ماتھے پر تلک، بندی، پاؤں میں گھگھرو، گلے میں قسمت کے پتھروں کی لکیریں اور اس طرح کی اور دیگر چیزیں ہیں جو ہندو ثقافتی تہذیب کی الغار ہی کا نتیجہ ہے. بات اسی پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اگر آستھا اور امید کے نام پر فقیری کا بھیس بنا کر کے یہ برادران وطن کاشی اور متھرا اور مختلف جگہوں کی زیارت کرتے ہیں، تو آج کا مسلمان بھی مختلف صورتیں بنا کر کے، فقیری کا بھیس بنا کر کے، بابا کے نام کی منتیں مانتے ہوئے اپنی مرادوں کو لے کر کے نامعلوم کہاں کہاں کی خاک چھانتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد وہ تمام چیزیں کرتا ہے جو شرک کے زمرے میں آتے ہیں، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ضرورت ہوئی اس بات کی کہ اس موضوع کو سمجھا جائے اور سمجھایا جائے اور اس جانب لوگوں کی توجہ دلائی جائے، یہ بتایا جائے کہ آخر وہ کون سے رسومات ہیں ہندوانہ جو آج مسلم سماج کے اندر بالکل سرایت کر گئے ہیں، اور ہم جانے انجانے ان چیزوں کو اپنا رہے ہیں تاکہ ان چیزوں سے بچا جا سکے. میں شکر گزار ہوں اس مکتب کے مدیر کا، شیخ محترم برادرم نسیم احمد صاحب اور ان کے رفقا کا اور ان کے تمام متعاونین کا، جن کی حسین کوششوں سے یہ مجلس آج
منعقد ہوئی ہے اور ہمیں کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، جب کوئی شخص اسلام لاتا ہے تو نمایاں طور پر اس کے اندر کچھ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار بدل جاتا ہے۔ کل تک جو لوگ اس کے دوست تھے وہ دشمن بن جاتے ہیں، اور جو دشمن تھے وہ دوست بن جاتے ہیں۔ کل تک جن عقائد اور نظریات کو وہ اپنے لیے نجات کا، مکتی کا، نروان کا اور خلاصی پانے کا ذریعہ سمجھتا تھا، ان عقائد اور نظریات سے اسے گھن اور نفرت ہو جاتی ہے، اور جن عقائد اور نظریات سے وہ گھن کرتا تھا انہی عقائد میں اپنے لیے نجات کا ذریعہ، جنت کا راستہ پاتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ان نئے دوستوں کے لیے، اس نئے عقیدے کے لیے اگر ضرورت پڑ جائے تو وہ اپنے مال کو بھی خرچ کرتا ہے، اور جان کی بھی ضرورت پڑ جائے تو اسے بھی دینے میں دریغ نہیں کرتا۔ اور اس کی واضح مثالیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، اس کی واضح مثالیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں بھی موجود ہیں، آپ سیرت کی کتابوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید ہماری نشاندہی کرتا ہے گزشتہ نبیوں کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومه انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء وابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم خلیل کی زندگی پوری آزمائش سے عبارت ہے۔ وہ جب ایمان لے آئے اور ان کے ساتھ گنتی کے چند لوگ جب ایمان لے آئے، اللہ کی وحدانیت کو انہوں نے قبول کر لیا، تو انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ خاندان والے دشمن ہو جائیں گے، گھر والے دشمن ہو جائیں گے، گاؤں والے دشمن ہو جائیں گے، ملک والے دشمن ہو جائیں گے۔ انہوں نے علی الاعلان یہ کہہ دیا، براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم، ہم ان تمام چیزوں سے جن کو تم پوچھتے ہو، نجات کا ذریعہ سمجھتے ہو، تم سے بھی اور ان چیزوں سے بھی ہم برات کا کیا کرتے ہیں؟ اعلان کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان تمہارے درمیان دوستی دوبارہ ہو سکتی ہے، اس کی شرط یہ ہے تؤمنوا باللہ وحدہ۔ یہ ہے میرے بھائی اور دوستو ایمان کا تقاضا، کہ دین کی بنیاد پر دوستی اور دین کی بنیاد پر نفرت، یہی ایمان کا تقاضا ہے جسے قرآن مجید آپ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں امت اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ دوست ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، آپس میں ایک دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اگر آپ میں سے کوئی ان سے دوستی کی امید رکھتا ہے تو ایک وہم ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ یہ مفہوم نہیں ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ غیر مسلم سے معاملات نہ رکھیں، غیر مسلم اگر پڑوسی ہے تو انسانی بنیادوں پر اس کے ساتھ پیش نہ آئیں، لیکن اخلاص کی بنیاد پر جو محبت ہوتی ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں غیر مسلم ہمارا مخلص دوست ہے تو یہ آپ کا ایک دھوکہ ہے۔ یاد رکھیں دوستی 3 قسم کی ہوتی ہے اور دشمنی کا بھی معیار وہی ہے۔ ایک شخص وہ آپ کا دوست ہے جو واقعی معنی میں آپ کے لیے مخلص ہے اور آپ سے دوستی کرتا ہے۔ دوسرا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے دوست کا دوست ہوتا ہے، اور تیسرا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے دشمن کا دشمن ہوتا ہے۔ یاد رکھیں اسی چیز کو آپ پلٹ لیجئے کہ آپ کا ایک دشمن وہ ہے جو کھلم کھلا آپ سے دشمنی کا اعلان کرتا ہے، اور دوسرا دشمن وہ ہے جو آپ کے دوست سے کیا کرتا ہے؟ دشمنی کرتا ہے، اور تیسرا دشمن وہ ہے جو آپ کے دشمن کا کیا ہے؟ دوست ہے۔ میرے بھائی اور دوستو قرآن مجید کا آپ مطالعہ کیجئے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو تم کہو کہ مخلص میرا یہ دوست ہے تو تمہارا یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ میں نے آپ سے کہا قرآن مجید میں بھی اس کی مثالیں ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ بدر کا میدان ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اسلام نہیں لائے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام لانے کے بعد ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ ابو آپ بدر کے میدان میں بار بار میری تلوار کی زد میں آ جاتے تھے، لیکن محض
آپ باپ تھے میرے، اس ناطے میں نے نظر انداز کیا، چاہتا تو میں آپ کی گردن مار دیتا، لیکن ابو بکر صدیق نے کہا بیٹے اچھا ہوا تم میری تلوار کی زد میں نہیں آئے، اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو اسلام کی یہ خارا شگاف تلوار کفر کے گردن کو کاٹ دیتی۔ اللہ اکبر۔ بدر میں اور بھی ایسے واقعات ہیں کہ باپ بیٹے کے خلاف لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، کون نہیں جانتا، سیرت کی کتابوں کو پڑھیے، ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالی عنہ، یمامہ کے یہ بادشاہان میں سے، بنو حنیفہ کے سرداران میں سے ہیں۔ اپنی جانکاری کی حد تک اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دانہ غلہ انہوں نے نہیں پہنچنے دیا۔ شیب ابی طالب کی کٹھنائیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھیل رہے ہیں۔ مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کر رکھا ہے، درخت کی پتیاں کھانے پر مسلمان مجبور ہیں، اونٹ کی اوج پھاڑ کر کے پانی پینے پر مجبور ہیں، معصوم بچے بھی بلبلا رہے ہیں، لیکن کفر کا سینہ کینے سے لبریز ہے، ان کو کوئی انسانیت کا درد نہیں۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہان عرب کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے خطوط لکھے تو اسی میں سے ایک خط ثمامہ ابن اسال کے نام بھی تھا، اس لیے کہ وہ یمامہ کے بادشاہان میں سے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھا کر کے ثمامہ نے بھدی باتیں کی، غصے میں پھاڑ ڈالا، انتقام کی آگ سینے میں اس قدر ان کے یہاں دہکنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے مسیلمہ کذاب جو کہ جھوٹا نبی تھا، اس کے کہنے پر زہر میں تلوار کو بجھا کر کے مکہ سے مدینہ چلے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، اپنے اس مذموم مقصد میں ثمامہ کامیاب نہیں ہوئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو انہوں نے ضرور قتل کر ڈالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ ثمامہ ابن اسال گھر واپس چلے جاتے ہیں، دوبارہ عمرے کے ارادے سے نکلتے ہیں، مدینہ سے ہو کر کے گزرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک ٹیم سریہ کی شکل میں بھیج رکھی تھی، انہوں نے دیکھا کوئی آدمی ہے جو شاید مدینہ پر حملہ کر دے، انہوں نے ان کو پکڑ کر کے لا کر کے مسجد نبوی کے ایک کھمبے سے باندھ دیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، آپ کی نگاہ ثمامہ پر پڑتی ہے، مخاطب ہو کر کے صحابہ سے کہتے معلوم ہے تم نے کس کو باندھ رکھا ہے؟ یہ ثمامہ ابن اسال ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، سیرت کو دیکھیے، پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں، جو گھر میں اچھا کھانا ہے اس کو تیار کراتے ہیں، اونٹنی کا دودھ تیار کراتے ہیں، ثمامہ ابن اسال کو پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے ثمامہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ثمامہ کے پاس آئے، حاضر ہوئے، اور آپ نے پوچھا کہ ثمامہ کیسا حال ہے؟ ثمامہ کہتے ہیں بہتر ہے جو کچھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ان کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دے کر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول دوسرے دن بھی آتے ہیں، اللہ کے رسول تیسرے دن بھی آتے ہیں، اور تیسرے دن ثمامہ ابن اسال کے دل کی دنیا بدل گئی۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر 3 دن میں ثمامہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا کون سا عمل، مسجد نبوی میں قرآن مجید کی تعلیم کی کون سی تاثیر تھی کہ وہ شخص جو کفر پر اتنا شدید تھا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا سخت دشمن تھا، آج وہ ثمامہ اپنی گردن کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن بھی آ کر کے حال پوچھا، ثمامہ نے ویسے ہی جواب دیا۔ اللہ کے رسول نے ساتھیوں سے کہا کہ ثمامہ کے بند ڈھیلے کر دیے جائیں، ان کو آزاد کر دیا گیا۔ مسجد نبوی سے قریب گئے کسی کھجور کے باغ میں، انہوں نے پاکی حاصل کی، طہارت حاصل کی، مسجد نبوی واپس آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ اکبر! ایسا کلمہ جو دل کی دنیا بدل دے، جو انسان کے خون کو اور انسان کے مال کو سب کچھ کو محفوظ کرا دے، جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کے اندر بلندی عطا کر دے، اس کلمے کا ورد کر لیا ثمامہ ابن اسال نے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں، مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں، میری بات کو غور سے سننا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ثمامہ ابن اسال فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض، آپ کے چہرے سے زیادہ منحوس، آپ کے لوگوں سے زیادہ برا، آپ کے شہر سے زیادہ نفرت مجھے کسی چیز سے نہیں تھی۔ لیکن اللہ اکبر، دل کی دنیا بدل چکی ہے، ایمان کی شعاعیں ان کے دل کو منور کر چکی ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کے رخ انور سے زیادہ میری نگاہ میں کوئی چہرہ محبوب نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھیوں سے زیادہ کوئی شخص میری نگاہ میں محبوب نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے شہر مدینہ سے زیادہ اور اس کی گلیوں سے زیادہ کوئی شہر میری نگاہوں میں محبوب۔ یہ ہے میرے بھائیو اور دوستو ایمان کا تقاضا کہ دوستی اور دشمنی ایمان کی بنیاد پر۔ کل جو شخص دشمن تھا وہی مکہ جاتا ہے اعلانیہ لبیک کہتے ہوئے احرام کی حالت میں، اور جب مکہ والے کہتے ہیں سبوت تو بددین ہو گیا، تو جواب دیتے ہیں سنو، میں بددین نہیں ہو گیا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اسلام کی نعمت سے اپنے آپ کو سرشار کر چکا ہوں۔ یاد رکھو، یمامہ سے آنے والا غلے کا ایک دانہ بھی تمہیں نہیں دوں گا جب تک آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت ہمیں نہ فرما دیں۔ اللہ اکبر، وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کو اجازت بھی دے دیتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہندہ کو کون نہیں جانتا؟ ہند بنت عتبہ، جگر خار ام رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ نے بدر کے میدان میں ہندہ کے شوہر کو مار دیا تھا، قتل کر دیا تھا، اس لیے کہ ہندہ کے شوہر کفر کی نمائندگی کر رہے تھے۔ ہندہ سخت شدید قسم کی عورت تھی، انہوں نے نظر مان لی کہ جب تک اپنے شوہر کے خون کا بدلہ نہ لے لوں گی چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ انہوں نے اپنے غلام وحشی کو اس چیز کام کے لیے تیار کیا، اور آپ کو معلوم ہے، تفصیل ہے اس معاملے میں، مختصر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ احد کی لڑائی جب ہوئی تو وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں اسلام لے آئے، وہ غلام تھے، ان کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، صرف مقصد یہ تھا کہ رسول کے چچا حمزہ کو مار دوں تاکہ مجھے آزادی مل جائے، اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو مروانے کے بعد ہندہ نے سینے کو چاک کر دیا اور کلیجے کو کچا نگلنے کی کوشش کی، آنکھ کان ناک شرمگاہ کو کٹوا کر کے ہار بنا کر کے پہننے کی کوشش کی۔ اتنی کینہ پرور عورت، لیکن ایک دن آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں ہندہ، اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، نعمت اسلام سے سرشار ہونا چاہتی ہوں۔ اسلام لے آتی ہیں ہندہ، اور اسلام لینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خیمے والوں سے زیادہ میری نگاہ میں کوئی برا نہیں تھا۔ جب دیکھتی تھی تو دل سے اسی بات کی آہ اور دھواں اٹھتی تھی کہ آگ لگ جائے آپ کے خیمے والوں کو، آپ کو برائی پہنچ جائے، آپ کو نقصان پہنچ جائے، آپ کا بیڑا غرق ہو جائے۔ لیکن آج دل کی دنیا بدل چکی ہے، آج معیار دوستی کا بدل چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ سے زیادہ اور آپ کے ساتھیوں سے زیادہ، آپ کے خیمے والوں سے زیادہ میری نگاہ میں کوئی بھی شخص محبوب نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ہے دوستی کا اور یہ ہے دشمنی کا معیار۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، شدید ترین دشمن تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی اسی چیز میں مضمر تھی، تڑپتا تھا اس بات کے لیے کہ آمنہ کے لال کا خون کر دوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دوں، اور اس قتل کے ذریعہ اپنے آگ کو، اپنے سینے کو ٹھنڈک پہنچاؤں، اپنے سینے میں جو نفرت کی آگ تھی اس کو بجھا لوں۔ لیکن ایک دن آتا ہے، عمرو بن عاص اسلام لے آتے ہیں اور پوری زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ بڑھاپے کا وقت آتا ہے، وفات کی گھڑی قریب ہے، ہچکیاں بدھ گئی ہیں، رو رہے ہیں۔ بیٹا خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ اے میرے ابو، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے فلاں فلاں بشارتیں نہیں دی؟ جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگ اسلام لاتے ہیں، عمرو بن عاص ایمان لائے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے غزوات میں انہیں قیادت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قائدانہ صلاحیت کی بنیاد پر اور دیگر خوبیوں کی بنیاد پر نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت سارے مواقع پر فضیلت اور دی تھی، آگے بڑھایا تھا۔ میرے بھائیوں، موت کا وقت ہے، رو رہے ہیں، ہچکیاں بدھی ہوئی ہیں، بیٹا انہیں ٹھارس دیتا ہے، عرض کرتے ہیں کہ میرے بیٹے، میرے زندگی کے 3 مراحل ہیں، میری زندگی نیچ اونچ سے گزری ہے۔ ایک وقت وہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ میں اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوتا تو بلا شبہ میں جہنمی ہوتا۔ لیکن میری زندگی کا دوسرا دور آیا، میں نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کر لی، میں نے پوری زندگی اسلام کے دفاع میں لگا دی، اسلام کی سربلندی میں لگا لی، اسلام کی سرحدوں کی حفاظت میں لگا لی، اسلام کی ترویج و اشاعت میں لگ گیا۔ اگر میں اس حالت میں مر گیا ہوتا تو یقین تھا مجھے کہ مجھے جنت مل جاتی، لیکن اس کے بعد میں مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار بن گیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر بنا دیا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں ان کے زمانے میں شورش ہوئی، اسلام میں مسائل پیدا ہوئے، جنگ و جمل، صفین کے واقعات پیدا ہوئے، علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسائل اختلافات پیدا ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاملات میں پتہ نہیں، مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ قیامت کے دن کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے میری گرفت نہ کرے۔ اللہ اکبر! صحابی جلیل زندگی اسلام کے لیے قربان کر دی، اور وہ موت کے وقت گھبرا رہے۔ میرے بھائی اور دوستو، صفوان ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت ترین دشمن اسلام کے، مسلمانوں کے، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بدر کے میدان میں صفوان ابن امیہ کے باپ کو مار دیا جاتا ہے، ان کے چچا کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے، نفرت کا دھواں ان کے سینے میں بھی جل رہا ہے۔ حرم میں بیٹھے ہیں، ان کے دوست ہیں عمیر ابن وہب، ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید دشمنی تھی، لیکن میرے بھائی اور دوستو، وہ کوشش میں تھے کہ وہ مدینہ جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ من ذالک خون کر دیں، لیکن ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں، زیادہ راہ نہیں کہ وہ مدینہ جا سکیں۔ صفوان ابن امیہ نے جب یہ دیکھا کہ مقصد دونوں کا ایک ہے، تو انہوں نے ان کو فائنانشیل جو پریشانی تھی، مال کی پریشانی تھی، کہا کہ ہم دیے دیتے ہیں اور تم ضرور جاؤ، اور یہ مبارک کام نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل ضرور تم کر ڈالو۔ عمیر ابن وہب اسی مقصد کے لیے مدینہ آتے ہیں، لیکن آئے تھے سر کاٹنے کے لیے، اور جب مکہ واپس ہوتے ہیں تو سر خدمت رسالت میں پیش کر چکے ہیں، اور اسلام کی نعمت سے کیا ہو چکے ہیں؟ سرشار ہو چکے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، سن 8 ہجری کا زمانہ آتا ہے، صفوان ابن امیہ اپنے کفر پر برقرار ہیں، لاکھ ان کے دوست عمیر ابن وہب سمجھاتے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان کے گھر کو امن کا گھر بتاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ سینے میں کس قدر غلاظت تھی ان کے ہاں، کس قدر حسد اور کس قدر جلن تھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، کہ صفوان ابن امیہ نکل کر کے مکہ سے بھاگتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اپنی جان جا کر کے کسی سمندر میں کود کر کے چھلانگ کر کے دے دوں، لیکن کسی مسلمان کے ہاتھ نہ مارا جاؤں۔ عمیر ابن وہب زمانے جاہلیت میں ان کے دوست تھے، وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے لیے امن لے کر کے آیا ہوں، تمہارے لیے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی درخواست کی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، صفوان سنتے نہیں ہیں، عمیر ابن وہب کو کہتے ہیں کہ اپنے دوستی کا حوالہ دیتے ہیں کہ تیرے پاس یہ دولت نہیں تھی، لیکن تو آج میری جان مارنے کے لیے لگا۔ مختصر یہ کہ میرے بھائی اور دوستو، صفوان ابن امیہ اسلام لے آتے ہیں، اور وہ شخص جو اسلام سے اتنی نفرت کرتا تھا، وہ جب ایمان لے آتا ہے تو اسلام کے پروان کا سبب بننے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا، اور یہ ہے ایمان کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کا معیار۔ میرے بھائی اور دوستو، کہ ایک مسلمان ایمان کی بنیاد پر دوستی کرے اور ایمان کی بنیاد پر کسی انسان سے دشمنی کرے، اس ناطے کوئی دشمن نہیں ہے کہ فلاں ہندوستانی ہے، فلاں پاکستانی ہے، فلاں بنگلہ دیشی ہے۔ اسلام ایک گھر ہے، ہر مسلمان اس گھر کا، اس پاور ہاؤس کی ایک طاقت ہے۔ مسلمانوں کو کوئی حدود، کوئی سرحد رنگ و نسل اور قوم و برادری تقسیم نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے میرے بھائی اور دوستو، اسلام کا جو معیار، ایمان کا جو تقاضا، جو معیار اصحاب رسول نے پیش کیا تھا، زمانے کے گزرنے کے ساتھ مسلمان اس معیار پر برقرار نہیں رہ پایا۔ ہو سکتا ہے بر صغیر کے مسلمان، ہمارے باپ دادا جو مسلمان ہوئے ہوں، ان کے اندر وہی ایمانی غیرت رہی
اور وہ جب اسلام لائے ہوں تو انہوں نے ہندوانہ رسوم و رواج سے بالکلیہ انکار کیا ہو، اس سے علیحدگی برتی ہو۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے آج ہماری نسلیں ان کے ساتھ جیتے جیتے حالت ہماری یہ ہے کہ آج ہم ان کی تہذیب و ثقافت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ آج ایک مسلمان زندگی کے تمام مسائل کو، اللہ کی قسم مشکل ہو جاتا ہے یہ پہچاننا کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے۔ اس کی زندگی کے معاملات، اس کا کپڑا، اس کی رہن سہن، اس کا شادی اور بیاہ اور اس کا لین اور دین، اس کے بال کی کٹنگ، اس کے جینے کی اسٹائل اور دیگر چیزیں، حتیٰ کہ عقائد اور عبادات، اگر آپ جائزہ لوگے تو پتہ یہ چلے گا کہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے، برادران وطن کے ساتھ رہتے رہتے، غیر قوموں کے ساتھ رہتے رہتے آج مسلمان تمام زندگی کے شعبے میں کیا ہو چکا ہے؟ ان سے متاثر ہو چکا ہے، ان کی تاثیر قبول کر چکا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے اہم دولت، سب سے بڑی دولت اس کا اپنا عقیدہ ہے، اس کا اپنا ایمان ہے۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ایمان کی دولت کو، اپنے عقیدے کی دولت کو وہ صاف اور شفاف رکھے، کہیں بھی اس کے اندر غبار نہ آئے، انگوٹھی کی نگینے کی طرح کیا ہو، وہ صاف ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان جس طرح زندگی کے دیگر مسائل میں بہت ساری چیزوں میں متاثر ہوا ہے، ہندوانہ ریت اور رواج سے، رسوم و رواج سے اور مسائل سے، وہیں پر مسلمان زندگی کے اس مسئلے میں بھی، عقیدے میں بھی ایک مسلمان برادران وطن سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ آج مسلمانوں کے درمیان پایا جانے والا عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر حلول کر آتا ہے، تصوف کے چور دروازے سے دراز چادریں پہن کر کے دین کے نام پر یہ عقیدہ جو محض ہندوانہ تھا، خالص ہندوانہ عقیدہ تھا، جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف برپا کیا گیا، سازشیں رچی گئی، آج میرے بھائی اور دوستو یہ عقیدہ مسلمانوں کے اندر پروسا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان کیا کرتا ہے، حلول کر جاتا ہے۔ یہ عقیدہ بھی دیا گیا جو محض ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ آج مسلمان بزرگوں کی قبروں پر جا کر کے، ان کے آستھانوں اور درگاہوں پر جا کر کے، ان کے مزاروں پر جا کر کے ان کی پکار لگائے، ان سے آستھا کے نام پر، امید کے نام پر ان سے سوال کرے، ان سے فریادیں کرے، ان سے التجائیں کرے اور ان سے اپنے امیری اور غریبی کا سوال کرے، شفا یابی کی بھیک مانگے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر یہی عقائد آپ کے ہیں تو یقین مانیں پھر آپ کو اپنے عقیدے کی اصلاح کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اسی حالت میں آپ کی موت ہو گئی تو آپ کی موت شرک پر ہوگی، اس لیے کہ عقیدے میں خرابی شرک کے مترادف ہے، عقیدے میں خرابی کفر کے مترادف ہے۔ کسی زندگی کے اور مسئلے میں بھی غیر قوموں سے متاثر ہونا، چاہے وہ زندگی کا کوئی پہلو ہو، ایک مسلمان کے لیے درست نہیں ہے، اس لیے کہ اسلامی تشخص، اسلامی ثقافت، اسلامی تہذیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، دین یہ چاہتا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک مسلمان دور سے لگے کہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا پجاری ہے، اللہ کی پرستش کرنے والا، اس کی زندگی کی ہر چیز اس سے مختلف ہو۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر خرابی آپ کے عقیدے میں ہے تو پھر کفر لازم آئے گا یا شرک لازم آئے گا، اور مسلمان اس خرابی سے نہیں بچ سکا۔ میرے بھائی اور دوستو، آج معاشرے کے اندر پائی جانے والی بہت ساری خرابیاں جو ہندوانہ تھیں، ٹیلی ویژن کے ذریعہ، سیریل کے ذریعہ، مسلمان آج سیرت رسول کا مطالعہ کرنے کے لیے اس کے پاس فرصت نہیں، قرآن نہیں پڑھتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ترجمے کے ساتھ نہیں دیکھتا۔ اس کے پاس موقع ضرور ہوتا ہے، لیکن فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم فلاں سیریل آئے گا اور فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم فلاں فلم آئے گی، دن بھر اسی فلم کی بندگی اور غلامی میں لگا رہتا ہے، اور نتیجہ ہے کہ خود متاثر ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ اس کے بچے بھی متاثر ہو جاتے ہیں، اس کا گھر متاثر ہو جاتا ہے، اس کا پورا خاندان متاثر ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج نحوست کا عقیدہ، چھوا چھوت کا عقیدہ اور اسی طرح نچھتر کا عقیدہ، جن تمام عقائد و نظریات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کا عقیدہ بتایا تھا، آج مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں یا نہیں؟ آج ایک مسلمان کسی مریض کی عیادت کے لیے چلا جائے تو ڈرتا ہے، خدا نخواستہ وہ بیماری اس کے اندر بھی چلی آئے، وہی بیماری اس کو بھی لگ جائے، تو وہ سوچتا ہے کہ اگر میں فلاں جگہ نہ گیا ہوتا، فلاں کی عیادت میں نے نہیں کی ہوتی تو فلاں بیماری ہم کو نہ لگتی۔ آج مسلمان نحوست کا بھی عقیدہ رکھتا ہے، فلاں چیز منحوس ہے، فلاں چیز منحوس ہے، یہ چیز خراب ہے، وہ چیز خراب ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عقائد و نظریات کی تردید کی تھی، ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا تھا، لا عدوى ولا تیرا ولا سفر ولا حام ولا سفر،
اللہ کے رسول نے بعض روایتوں میں آتا ہے یہ بھی فرمایا تھا کہ ولا نوا ولا غولا، نہ تو نچھتر ہے اور نہ ہی غول کی کوئی حقیقت ہے۔ لیکن مسلمان آج شیطان سے بچنے کے لیے، آج شیطان کے شر سے بچنے کے لیے 1 کلو تعویذ گردن میں اور 100 گرام تعویذ اپنے کمر میں اور نہ معلوم کہاں کہاں پہن کر کے توہمات کے دلدل میں پھنستا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے میدان میں صبح ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے رات کو سوئے، کچھ لوگ اٹھے ایمان کی حالت میں اور کچھ لوگ اٹھے شرک کی حالت میں۔ کیسے؟ وہ صبح ہوئی، رات کو بارش ہوئی، جس نے یہ کہا کہ اللہ کے حکم سے بارش ہوئی وہ ایمان کی حالت میں اٹھا، اور جس نے کہا فلاں موسم کی بنیاد پر، فلاں نچھتر کی بنیاد پر بارش ہوئی، وہ کیا ہوا؟ شرک کی حالت میں اٹھا۔ میرے بھائی اور دوستو، آج یہ عقائد اور نظریات مسلمانوں کے اندر نہیں پائے جاتے، بلا شبہ پائے جاتے ہیں۔ آج مہینوں کے تعلق سے خرافات اور بدعتیں اور دیگر امور، سفر کا مہینہ منحوس، فلاں محرم کا مہینے میں شادی نہیں اور فلاں چیز نہیں، یہ عملی طور سے آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی زندگی میں پائی جاتی ہیں، بلکہ کنڈلیاں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے مسلمانوں کے پاس، مسلم مولویوں کے پاس، اداروں کے پاس جنتریاں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے پنڈتوں کی طرح کہ فلاں بچے کی شادی کرنی ہے، شادی کے لیے کون سا دن شبھ ہوگا، اوسر ہوگا، اچھا ہوگا، مبارک ہوگا۔ اللہ نے تمام دن بنائے ہیں، اللہ کے بندے تمام مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ جب بچہ اور بچی کو فرصت ہو تو شادی کے لیے دن متعین کر دو، شادی اسلامی بنیادوں پر کرو اور شرعی تقاضے کے مطابق کرو، انشاءاللہ تمہاری شادی خیر کا سبب بنے گی اور بہتری کا سبب بنے گی۔ ورنہ اگر تم خرافات کے دلدل میں جاؤ گے اور پنڈتوں کی طرح مولویوں کے پاس جا کر کے جنتریاں معلوم کرو گے تو یہ مولوی کسی دن پنڈتوں کی طرح تم سے رشوت بھی لے گا اور پھر بتائے گا تمہاری کنڈلی ٹھیک چل رہی ہے یا تمہاری کنڈلی خراب چل رہی ہے۔ پھر وہ بتائے گا گاؤں کے اتر ہو تو دکن طرف تمہاری شادی نہیں درست ہوگی، اگر پورب والے ہو تو پچھم طرف تمہاری شادی نہیں ہوگی، فلاں قبیلے کے ہو تو فلاں قبیلے میں شادی کرو، بزنس میں ترقی ہوگی، اگر فلاں قبیلے کے بجائے فلاں قبیلے میں شادی کرو گے بالکل ہندوانہ تہذیب تمہارے گھروں میں ناشتی ہوئی نظر آئے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، بات چل رہی تھی کہ مسلمان زندگی کے تمام مسائل میں کہیں نہ کہیں غیر قوموں سے متاثر ہے۔ میں بات کر رہا تھا عقیدے کے تعلق سے، عقیدے کے بعد باری آتی ہے عبادات کی۔ ملت اسلامیہ کے اندر آج جہالت کی وبا عام ہے، مسلمان ہماری اکثریت پڑھی لکھی نہیں، اور جو پڑھے ہوئے ہیں وہ دین نہیں جانتے، کچھ اور پڑھا انہوں نے، عصری تعلیم حاصل کی، نتیجہ یہ ہے کہ شارٹ کٹ جنت پانے کی چکر میں اور خواہش میں بدعات اور خرافات جتنا بھی پروسی جائیں، فیکٹریاں کھول کھول کر کے بدعات و خرافات کی نرسریاں کھول کر کے جتنا بھی دیا جائے دین کے نام پر، امت اسلام یہ قبول کر لیتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، عبادت میں آپ کو معلوم ہے سب سے اہم اور اعلیٰ درجہ کس چیز کا ہے؟ نماز کا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نماز یہ دین کا رکن ہے، کلمہ توحید کے اقرار کے بعد اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی کیا ہے؟ یہ رکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما رہے ہیں کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں خشوع اور خضوع کو ضروری قرار دیا ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، آج کا مسلمان گناہ سے لپت رات کی سناٹے اور تاریکی میں بیٹھ کر کے نامعلوم ٹیلی ویژن اور چینل کے ذریعہ کن کن گناہ کی وادیوں میں بھٹکتا رہتا ہے، اور جب نماز میں جاتا ہے تو وہ خوشی پیدا کرنے کے لیے، بناوٹی خشوع لانے کے لیے اپنی آنکھ کو بند کر لیتا ہے، اپنی سانس کو روک لیتا ہے، اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے بتائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات بتائی تھی کہ نماز پڑھو اور نماز سے پہلے اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو۔ اگر تمہارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو پھر نماز میں خشوع نہیں آئے گی، اور سب کچھ کے باوجود بھی اگر تمہارے خشوع کو شیطان اچکنے کی تمہارا سب سے بڑا دشمن لگا ہوا ہے، تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے اور تم سے تمہارے نماز کی خشوع کو چھین لینا چاہتا ہے جو تمہاری نماز کی جان ہے، تو پھر تم اذکر الموت فی صلاتک، موت کو یاد کر لو، موت کو یاد کر لو۔ یہ سوچ لو کہ شاید یہی سجدہ، شاید یہی نماز آپ کی زندگی کی کہیں آخری نماز نہ ہو جائے اور آپ کی نماز سنور جائے گی، آپ کی نماز بہتر ہو جائے گی۔ خشوع پیدا کرنے کے لیے یہ طریقہ تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گیا کہ تم اللہ کو اپنے سامنے موجود پا رہے ہو۔ اور اگر یہ تصور نہ ہو پائے
کہ تم اسے دیکھ پا رہے ہو تو کم سے کم اتنا تو تصور کر لو کہ اللہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ آج خشوع کے نام پر مسلمانوں نے میں نے جیسا کہ کہا کہ وہ کیا کرتا ہے کہ آنکھ بند کر لیا، سانس روک لیا۔ یہ طریقہ کس کا ہے؟ آپ ہندوؤں کے مذہب سے متعلق لکھی ہوئی کتابوں کو جا کر کے آپ پڑھیے، آپ دیکھیں کہ علماء نے لکھا کہ ہندوؤں کے ہاں ایک عبادت ہے جس عبادت کا نام ہے سندھیا۔ ان کے ہاں نام بھی یہ بہت پیارا ہے، اسی ناطے، اور یہ عبادت دن اور رات میں 3 مرتبہ ان پر لاگو ہے، فرض ہے کہہ لیجئے۔ اور اس عبادت کے اندر وہ اپنے 3 بڑے دیوی دیوتاؤں کا تصور کرتے ہیں، وشنو کا، برہما کا اور مہادیو کا جو ہاتھی کی طرح جس کا سر ہے۔ کسی کا تصور دماغ سے، اور کسی کا تصور ناف سے، اور کسی کا تصور دل سے کیا جاتا ہے۔ مسلمان اس چیز کو تو نماز میں نہیں کر سکتا تھا، مسجد میں نہیں کر سکتا تھا۔ کہا کہ تصور کرنے کے لیے عبادت جب کی جائے اللہ کی تو اپنے شیخ کا بھی تصور کر لیا کرو، تصور شیخ بھی تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ اگر مسلمان کوئی عبادت کر رہا ہے کسی کٹیا میں بیٹھ کر کے، کسی آستھانے میں بیٹھ کر کے، کسی درگاہ میں بیٹھ کر کے، کہیں جنگل کی خاک چھانتا ہوا، اگر اللہ کے حقانیت کو پانے کے نام پر، اپنے نفس کے تزکیے کے نام پر، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اگر اپنے شیخ کا تصور کرتا ہے اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ، تو کیا یہ شرک نہیں لازم آتا؟ جو عبادت اللہ کے لیے کی جا رہی تھی اس میں جو ہے شیخ کا تصور کہاں سے چلا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، بات صوفیوں تک نہیں، آج بزرگوں تک چلے آئے۔ آپ آج بزرگوں کے ہاں دیکھیں گے بڑے بڑے علماء بیٹھ کر کے حرم میں درس دیتے ہیں، جو کہتے ہیں تصور شیخ ایک حقیقت ہے، علم سینہ بسینہ نقل ہوتا ہے، آنکھوں سے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے دوسرے کو ایک علم منتقل کر دیا جاتا ہے، اور نفس کی کیا کر دی جاتی ہے؟ اصلاح کر دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے آپ کے چچا، اسلامی نہیں بلکہ قومی غیرت کی بنیاد پر چچا آپ کے ابو طالب، شیب ابی طالب میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول سرہانے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ اے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو، میں اس کلمے کی بنیاد پر اللہ سے آپ کے لیے بخشش کے لیے درخواست کروں گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ وہ نگاہیں تھیں، نہ وہ علم سینہ بسینہ تھا کہ اپنے چچا کو منتقل کر دیتے۔ لیکن آج لوگوں نے علم سینہ بسینہ کے نام پر کیا کچھ طوفان کھڑا کر رکھا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، صوفیوں کے ہاں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ لا الہ الا اللہ کو پڑھتے وقت کہتے ہیں لا کا تصور فلاں جگہ سے کیجئے، الا اللہ کا تصور فلاں جگہ سے کیجئے، لا کا تصور فلاں جگہ سے کیجئے، اور اللہ کا تصور فلاں جگہ سے، اور جب لاسٹ میں اللہ آئے تو دل سے اس کا کیا کیجئے؟ پھر ضربے لگائیے، اللہ اللہ اللہ۔ آج یہ تصور اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر، نہ اسلام اس سے بگڑے نہ ایمان جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا طریقہ نہیں تھا۔ یہ عبادت کے نام پر، دین کے نام پر، ریاضت کے نام پر، تزکیہ نفس کے نام پر امت اسلام کو گمراہ کرنے کا کام کیا جا رہا ہے، اور ایسا شخص اسلام کا مجرم ہے، قانون کا مجرم ہے، اللہ کا باغی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، اور قیامت کے دن بھی دردناک عذاب سے کیا کر دے گا؟ دوچار کر دے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، نماز عبادت ہے فریضے کی شکل میں، اور بھی عبادتیں ہیں۔ زکوٰۃ عبادت ہے رکن اسلام کی شکل میں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کسانوں جب تم اپنی کھیتی کاٹو اور تمہارا غلہ نصاب کو پہنچ جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شریعت اسلامیہ نے زکوٰۃ کے تعلق سے ہر چیز کا الگ الگ نصاب دیا ہے۔ سونے کا نصاب الگ ہے، چاندی کا نصاب الگ ہے، آپ کے پاس اونٹ، گائے، بیل اور اس طرح بکری ہے تو اس کا نصاب الگ ہے۔ غلے کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے کہ جس دن کٹائی ہو اور تمہارا غلہ اگر نصاب کو پہنچ جائے تو اسی دن اس کا حق کیا کر دو؟ ادا کر دو۔ مسلمان کی عملی زندگی کا مطالعہ کر لو۔ مسلمان نماز بھی 80% نہیں پڑھتا، زکوٰۃ 90% مسلمان نہیں دیتا ہے، لیکن ایک کام ضرور کرتا ہے، اگر اس کا باپ مر جائے، اس کا کوئی عزیز مر جائے تو قل ضرور کروائے گا، چاہے وہ تیجا کے نام پر کروائے، چاہے وہ چھٹی کے نام پر کروائے، چاہے وہ 11ویں کے نام پر کروائے، چاہے وہ 40واں کے نام پر کروائے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی اور دوستو، زکوٰۃ جو دین کا حصہ نہیں، رکن اسلام تھا، اس میں غفلت برتی گئی، اور خرافات کہاں سے آئی؟ چور دروازے سے۔ جو عمل
ہندوؤں کا تھا۔ ہندوؤں کے ہاں ایک عبادت ہے جسے وہ سرادھ کہتے ہیں۔ ہندو اپنے مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے یہ عمل کرتا ہے، کھانا پکواتا ہے، پنڈت کو بلواتا ہے، اسلوک پڑھواتا ہے، غریبوں میں تقسیم کرتا ہے، تصور یہ رکھتا ہے کہ اس طرح کرنے سے ہمارے مردوں کو ثواب پہنچ جائے گا۔ آج مسلمان بھی وہی کرتا ہے۔ تاریخیں آگے پیچھے ضرور ہو سکتی ہیں میرے بھائی اور دوستو، سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام میں سے کئی کا انتقال ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیزوں میں سے کسی کا لوگوں کا انتقال ہوا تھا، لیکن کیا اللہ کے رسول نے بھی تیجا کیا تھا، برسی کی تھی، پل منوایا تھا، 11ویں کی تھی، 40واں کیا تھا؟ یہ ساری حرکتیں ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے ہندوانہ تہذیب کی دین ہے جو آج مسلمانوں کے اندر دین کے نام پر میرے بھائیوں چلی آئی ہیں، اور مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ دین کا کیا ہے، حصہ ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس تعلق سے کیا ہیں، سنو اور میری بات کو غور سے سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی حضرت جعفر طیار کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أصابهم ما أصابهم، کہ خاندان جعفر کے لیے کھانا پکا کر کے ان کے گھر بھیج دو، اس لیے کہ ان کو کسی چیز نے مشغول کر دیا ہے۔ جعفر کی موت کی بنیاد پر ان کے خاندان والے کیا ہو چکے ہیں، مشغول ہو چکے ہیں۔ اسلام کا یہ طریقہ تھا کہ جس کے گھر وفات ہو جائے، جو عزیز و اقارب ہیں وہ لوگ، جو دوست اور ساتھی ہیں وہ لوگ اس کے گھر کھانا پکا کر کے بھیج دیں، تاکہ وہ اپنی اس مشکل کی گھڑی میں کھانا پکانے کی زحمت میں مشغول نہ ہو۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، آج معاملہ الٹا ہو گیا۔ آدمی مر جاتا ہے، اس کے گھر جماوڑا کیا جاتا ہے، چاہے اس دن، چاہے اس کے مرنے کے 3رے دن، چاہے اس کے مرنے کے 7ویں دن، چاہے اس کے مرنے کے 13ویں دن الگ الگ ہو سکتے ہیں، 11ویں دن، 40ویں دن، اور وہاں اکٹھا ہو کر کے وہ اکٹھ کیا جاتا ہے، کھانا پکوایا جاتا ہے، بریانی ٹھنکائی جاتی ہے، اور سارے وہ کام کیے جاتے ہیں جو محض میرے بھائیوں اور دوستوں ہندوانہ ہے۔ صحابی رسول ہے، کہتے ہیں کننا نعد الاجتماع، ہم سمجھتے تھے اکٹھا ہونے کو کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کے گھر، یہ نوحہ میں سے ہم سمجھتے تھے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، چاہے 30واں کے نام پر اکٹھا ہوا جائے، چاہے 40واں کے نام پر اکٹھا ہوا جائے، چاہے اور کسی نام پر اکٹھا ہوا جائے، یہ سارے عمل غلط ہیں، یہ مسلمانوں کے عمل نہیں ہیں، اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ہمیں نہیں سکھائی۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں یہ کوشش کی کہ اسلام کا طریقہ الگ رہے۔ آپ حج کا مسئلہ لے لیجئے، آپ کو پتہ ہے غیر قومیں حج کے لیے جب عرفہ کے میدان میں جاتی تھیں تو سورج ڈوب جانے کے بعد وہاں رہتی تھیں، اور اس کے بعد وہاں سے مزدلفہ کے لیے واپس ہوتی تھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کی جائے اور عرفہ سے اس وقت نکل جاؤ جب سورج ڈوب رہا ہو، اور وہاں نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ روزے کے تعلق سے آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہے، اور لیٹ کر کے سحری کھاؤ۔ یہ بھی کہا کہ افطار جلدی کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو، اور دین قائم رہے گا، دین غالب رہے گا۔ کب؟ جب تک مسلمان، یہود و نصارہ، برادران وطن، کفر کے جتنے بھی شاخیں ہیں، جتنی بھی قسمیں ہیں، ان کے عادات سے، ان کی تہذیب سے، اس کے رسم و رواج سے، ان کے عقائد اور نظریات سے جب تک مسلمان برات کا اعلان کرے گا، اس سے الگ رہے گا، تب تک میرے بھائی اور دوستو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ دین کیا رہے گا؟ غالب رہے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، آئیے کچھ اور باتیں ہم سن لیتے ہیں۔ ذکر عبادت ہے۔ قرآن مجید میں ذکر کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ احادیث رسول میں بھی بڑی فضیلت آئی۔ اللہ کے ذکر میں جب تک زبان انسان کی تر ہوتی ہے، وہ گویا جنت میں چل رہا ہوتا ہے۔ دعائیں بڑی اہم ہوتی ہیں، مومن کے لیے ہتھیار کا کام کرتی ہیں، مضبوط قلعہ اور پناہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو تشنا نہیں چھوڑا۔ ذکر کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتائے۔ صبح کا ذکر کیا ہے، شام کا ذکر کیا ہے، بستر پر جب آپ جائیں تب کیا ذکر ہے، آپ اپنی بیوی سے ملاقات کریں تب کون سا ذکر ہے، گھر سے نکل رہے ہوں تب کون سا ذکر ہے،
گھر میں داخل ہو رہے ہوں تب کون سا ذکر ہے، گاڑی چلا رہے ہوں، سفر پر جا رہے ہوں تب کون سا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو واضح کیا، لیکن ذکر کے نام پر اگر کوئی شخص بدعات و خرافات کو رواج دے، ذکر کی کیفیت کو بدلے، ذکر کی صورت کو بدلے، ذکر کے نام پر بہت سارے خرافات کو اگر وہ امت اسلام کے اندر پیدا کرے، تو میرے بھائی اور دوستو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہی چور دروازے ہیں جن تو چور دروازوں سے چیزیں داخل ہوا کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے تعلق سے جو نماز کے بعد خصوصیت کے ساتھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اعقدنا بالانامل فإنہن مسئولات ومستنطقات۔ ساتھیو، اللہ کا ذکر انگلیوں سے کیا کرو، پور سے نہیں، انگلی سے گنا کرو ایسے، اس لیے کہ یہ انگلیاں بھی قیامت کے دن پوچھی جائیں گی اور بولیں گے بھی۔ آپ نے ان انگلیوں سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ذکر کیا ہے تو یہ انگلیاں بھی قیامت کے دن۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ ذکر کی بڑی فضیلت ہے، اگر آپ کو ذکر گن کر کے کرنا ہے تو 30 بار اور اس کے بعد 33 بار اور اس کے بعد 34 بار، 100 مرتبہ تک کا ہے۔ لیکن ذکر کے نام پر آج لوگوں نے فلسفے بنائے، آج ذکر کے نام پر تھوک ریٹ چلتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کرامت اور بزرگی کے نام پر، جو کہا یہ جاتا ہے کہ فلاں بزرگ صاحب نے اتنا مرتبہ کا ذکر اسٹاک کر کے رکھا تھا، اور فلاں کی ماں کو لوگ جہنم میں فرشتے لے جا رہے تھے، اچانک بیٹا رونے لگا اور فلاں بزرگ مجلس میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے ذکر کا اسٹاک رکھا ہوا تھا، اس کے ماں کے حوالے کر دیا، اور اس کی ماں کو فرشتے جو جہنم کی طرف لے جا رہے تھے وہ جنت کی طرف لے جانے لگے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ کہاں کا تصور ہے؟ بڑا آسان سا تصور ہے کہ دوسرے کا عمل کے ذریعہ دوسرے کی کیا کرا دی جائے؟ بخشش کرا دی جائے۔ میں نے کسی وقت کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ رام جیسا بھی نام ہے، صحیح ہے یا جھوٹ ہے، لیکن ان کے بارے میں جو چیزیں لکھی جاتی ہیں ہندوستان میں کہ وہ بڑے بزرگ ٹائپ کے انسان تھے، شریف تھے، جو بھی تھے، ان کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ جنگل میں گئے۔ راکچھچ کا نام سنا ہے؟ راکچھچ، وہاں رشی منی ہندو عقیدے کے مطابق جنگل میں جو بیٹھ کر کے کٹیاؤں میں ہو ہا لگایا کرتے ہیں اپنے حساب سے، وہ راکچھچ ان لوگوں کو مار مار کے کھا لیتا تھا۔ ہڈیاں انہوں نے دیکھی ایک جگہ جمع شدہ، یہ کن لوگوں کی تھی؟ انہی رشیوں منیوں کی جو تپسیا اور نروان کے نام پر اپنے بیوی بچوں کو، گھروں کو چھوڑ کر کے میدان نہیں بلکہ بیابان میں چلے گئے تھے۔ رام جی جب گئے بنواس، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا مقابلہ ہو گیا راکچھچ سے، اور راکچھچ کو انہوں نے کیا کیا؟ مار ڈالا۔ اور جب مار ڈالا تو سارے رشی منی مارے خوشی کے اچھل پڑے، اور جو سب سے بڑا تپسیا والا رشی تھا وہ مارے جوش کے خوش ہو کر کے کہتا ہے رام جی کو کہ رام جی، میں آپ کے اس عمل سے اتنا خوش ہوا ہوں کہ اتنے سال کی تپسیا، اتنے سال کی جو ہماری ریاضت و محنت تھی، اور آپ کو کیا کر رہا ہوں؟ ہیبا کر دے رہا ہوں۔ یہ تصور کہ کرے کوئی اور مزہ کوئی اٹھا لے، اور گناہ کوئی کرے سزا کوئی مل جائے، یہ تصور میرے بھائی اور دوستو جو قرآن خوانی کی ہے اور اس طرح کی دیگر چیزوں کی ہے، وہ کل کی ہے، یہ سارا کا سارا تصور میرے بھائی اور دوستو یہ وہیں سے آیا ہے۔ حیرت ہوگی، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کوئی استاد صاحب تھے، اتفاق سے مسلمان تھے، صبح کے ٹائم جب اسکول میں گئے انہوں نے بچوں سے پوچھا کہ بچوں اس میں مسلمان کون کون لوگ ہیں؟ کچھ لوگ کھڑے ہوئے، مسلمان کہاں قرآن پڑھتا ہے؟ بہرحال کوئی اللہ کا نیک بندہ اس میں تھا۔ کہا اس میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں؟ کہا کچھ لڑکوں نے ہاتھ اٹھایا کہ ہم فلاں لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں۔ کہا اس سال کتنی مرتبہ قرآن پڑھا ہے؟ کہا اتنی مرتبہ۔ کہا میری اماں مر گئی ہیں، اس لیے آپ اپنا پڑھا ہوا قرآن میری اماں کو کیا کر دو، آپ نظر کر دو، ہیبا کر دو، آسانی کے ساتھ ہماری ماں جی جو ہے جنت میں چلی جائیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ نظریہ، یہ تصور کہ جو دوسروں کو ثواب کو وڈرا کر دیا جائے اور دے دیا جائے، یہ اصلاً خالص ہندوانہ عقیدہ اور نظریہ ہے جو مسلمانوں میں کنورٹ ہو کر کے چلا آیا ہے، اور آج مسلمان بیٹھے بیٹھائے اس خرافات میں کیا ہو گیا؟ مبتلا۔ اصل میں بات وہی ہے کہ میں نے آپ سے کہا جہالت ہے ہمارے ہاں، اور وبا عام ہے ہمارے ہاں، شارٹ کٹ ہم تلاش میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہم جنت میں چلے جائیں، اور پتہ یہ چلا کہ جنت کی جو امید بھی ہوتی ہے اسی بدعات و خرافات میں پڑھ کر کے، توہمات کے دلدل میں جا کر کے، اور ہم مزید سے مزید دھنسنے لگتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ذکر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
कोई मजलिस बनाने की कि 100 आदमी इकट्ठा हो जाए, तुम 100 मरतबा जिक्र करो, तुम 100 मरतबा जिक्र करो। हमारे शेख शब्बीर साहब हमारे बड़े भाई हैं, अभी बड़े ज़ोर दे करके आपको बता रहे थे कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब लोगों को देखा था कूफा की मस्जिद में कि लोग हल्का बना लिए हैं जिक्र के लिए, तो कहा ये क्या तमाशा है। कहा हमारे इरादे नेक हैं। कहा अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र शरीफ अभी पुरानी नहीं हुई है, आपके बर्तन अभी पुराने नहीं हुए हैं। तुम लोगों ने दीन में ऐसा तरीक़ा ढूंढ लिया जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हमारे इरादे नेक हैं। कहा नेक इरादे ही से लोगों के यहाँ बिदअतें क्या होती हैं, रिवाज पा जाती हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, मैं ज़िक्र का इनकार नहीं करता हूँ, मैं दुआ का इनकी फजीलत का इनकार नहीं करता, लेकिन मैं आपसे ये बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ज़िक्र का वही तरीक़ा अपनाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि अंगुलियों पर गिनो ज़िक्र को, और मुसलमान के पास वैसे कहाँ इतना मौका होता है। ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल होते हैं कि वो बैठ करके 1 करोड़ का जिक्र, 2 करोड़ का जिक्र करे, बल्कि जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, जो बताया है, उसको गिन करके करो। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी को गिन करके जिक्र करना है तो वो सिर्फ 100 तक साबित है, और अगर वैसे बिला गिने जिक्र करना है तो दिन भर अल्लाह का जिक्र वो करता रहे, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन जिक्र के नाम पर आज लोगों ने क्या कर लिया, दाने बना लिए तस्बीह के, और ना मालूम क्या क्या तफन्नुन उसके अंदर। आप हमारे मुल्क चलिए, मैं अभी घर से आ रहा हूँ, एक दिन मेरी निगाह पड़ती है एक ऐसे इंसान पर जो हरा पगड़ा और यहाँ रुमाल, हाथ में यहाँ से यहाँ तक गुड़िया माले, अल्लाह की कसम नारा लगाता हो या रसूल अल्लाह या फलान, और भीख मांग रहा होता है अल्लाह के रसूल का नाम लेकर के, अल्लाह का नाम लेकर के, और शक्ल व सूरत उसकी उस तरह होती है जो उजड़ शैतान, इंसान नुमा शैतान नंगे धड़ंगे जो अभी किसी समंदर, किसी नदी के किनारे कुंभ के नाम पर इकट्ठा हुए थे, उसमें और उसमें फ़र्क लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये मुसलमान का आदमी है, ये मुसलमान है या कोई बाबा है जो तोमड़ी लेकर के लोगों से भीखे मांगता हुआ क्या नाम है नज़र आ रहा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, मैं ज़िक्र का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन ज़िक्र के नाम पर तस्बीह के इस तरह दाने बनाए जाएँ, ज़िक्र के नाम पर जो है इस तरह शिर्क व बिदात को बर्बाद किया जाए, ये महज ये खुराफात हिंदुआना है जो आज उम्मत इस्लाम में है। ज़रूरत इस बात की है मुसलमानों कि तुम अपने दीन की तरफ सही माने में लौटो और जानो कि कौन सी चीज़, कौन सी इबादत कैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरू फरमाई है, उसको उसी अंदाज से बरतने की कोशिश करो। और अगर ऐसा आपने किया तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी, आपकी दुनिया भी संवर जाएगी और आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। मेरे भाई और दोस्तों, बात चल रही थी हिंदुआना रसूम व रिवाज के ताल्लुक़ से कि मौजूदा दौर का मुसलमान कहाँ तक उससे मुतासिर हुआ है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी काम के शुरुआत के लिए क्या तरीक़ा बताया। एक मुसलमान अपने किसी काम को कैसे शुरू करता है, अल्लाह के नाम से कैसे शुरू करता है, अल्लाह के नाम से। कोई मुसलमान अपना कोई भी काम हो अल्लाह के नाम से क्या करता है, शुरू करता है। लेकिन एक हिंदू अपना काम किसके नाम से शुरू करता है, हाँ, गणेश के नाम से। ये वही महादेव का बेटा है गणेश। ओम श्री ओम गणेश नुमा, या इस तरह के अल्फाज आदाब अर्ज़ हो फलान को, इसी तरह वो अपने काम की क्या करता है, शुरुआत करता है। अपने किसी घर की बुनियाद कैसे डालता है, नारियल तोड़ करके। मुसलमान आज क्या करता है ज़रा देख लीजिए। एक मुसलमान को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी थी कि जब घर से निकलो तो बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, गाड़ी के पास पहुँचो बिस्मिल्लाह, बैठ लो गाड़ी में, गाड़ी स्टार्ट करो, पढ़ो क्या दुआ, सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हादा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, पूरी दुआ पढ़ जाए। लेकिन आज का मुसलमान, अल्लाह की कसम हैरत होती है कि कैसा मुसलमान है, किस ज़माने का मुसलमान है, कहाँ गया इस्लाम, कहाँ गए मुसलमान, कौन है ईमानी गैरत का तकादा जिसके यहाँ ढूंढा जाए। गाड़ी चालू कर रहा होता है, उसे दुआ याद ही नहीं, वो जानता ही नहीं कि सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन, क्या नाम है, सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हादा, या इस तरह की कोई दुआ भी है। वो क्या करता है, गाड़ी स्टार्ट करता है, कहता है या पीर उस्ताद बाबा, गाड़ी शुरू कर रहा होता है, चलाने की कोशिश कर रहा होता है, किसके नाम पर, अपने गुरु जी के नाम पर जिसने उसे गाड़ी सिखाया है। कहता है या पीर उस्ताद बाबा। यही नहीं बल्कि अगर कोई शख्स कश्ती में सवार है, समुद्री जहाज़ में बैठा हुआ है, और खुदा न खास्ता वो सफ़ीना, वो कश्ती, वो जहाज़ समुद्री तूफ़ानों से घिर जाए, तो वहाँ मदद के लिए पुकारा जाता है या ख्वाजा खिज्र बाबा, या गौस,
یا عبد القادر جیلانی، یا علی المدد، مولا علی المدد۔ کیا طریقے ہیں مسلمانوں جو اسلام نے تمہیں نہیں دیے تھے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہی تعلیم دی تھی کہ مشکل کی گھڑی میں یا علی المدد، مولا علی المدد، یا عبد القادر جیلانی، یا خواجہ خضر؟ آپ کس کی آواز لگا رہے ہو؟ کس کو غیب سے پکار رہے ہو؟ اس لیے کہ غیب کی صورت میں اگر کوئی ذات پکارنے کے لائق ہے، عن ظہر الغیب، کوئی کسی کی پکار کو سن سکتا ہے، تو وہ کون ہے؟ کس کی ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ۔ سمندر کی پنہائیوں میں، اس ساتوں میں، وہاں سے تمہاری پکار تمہارا یہ مردہ سن لیتا ہے جو ہزاروں میل کی دوری پر تم بیٹھا ہوا ہے۔ اور حیرت ہوتی ہے ہمیں ان لوگوں سے جو توحید کے قلعے کے سب سے بڑے محافظ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو بیٹھے بیٹھائے بڑے بڑے دارالعلوم میں قراردادیں پاس کرتے ہیں اور لوگوں کے خلاف اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ یہ لوگ شر پھیلاتے ہیں، لیکن ان کو اور ان کے بزرگوں کی زندگی کو دیکھ لیا جائے تو ان کے یہاں بھی یہ معاملہ کچھ پیچھے نہیں نظر آئیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ فلانے بزرگ بمبئی میں بیٹھے ہیں اور ان کے رشتے کا کوئی شاگرد حج کے لیے مکہ کو نکلا، سمندر کی وسعتوں میں، بے پناہ وسعتوں میں، تاریک راتوں میں اس کی کشتی مجدھار میں پھنس جاتی ہے اور وہ اپنے پیر کا نام لیتا ہے، اپنے استاذ کا نام لیتا ہے، اور استاد جی بمبئی میں بیٹھے بیٹھے اپنی کمر لگاتے ہیں اور جہاز کو جدہ ڈال دیتے ہیں۔ 2 دن کے بعد جب شاگرد کمر میں جو ہے تیل لگا رہا ہوتا تو پوچھتا حضرت یہ چھل کیسے گیا، خراش کیسے آ گئی؟ فرمایا جاتا ہے کہ مت پوچھو، تمہارے رشتے کا بھائی جا رہا تھا اور اس نے غیب سے میری پکار لگائی اور میں نے اس کو یہاں سے وہاں تک کیا کر دیا، پہنچا دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم اس کے مخالف ہیں۔ میں نے آپ سے بتایا کہ کوئی بھی کام جب مسلمان اللہ کے نام سے شروع کرے گا، اسلامی طریقے پر کرے گا تو اس میں برکت ہوگی، اس میں خیر ہوگا۔ اور اگر لڈو بانٹ کر کے، ناریل توڑ کر کے، اور پیر استاد بابا کے نام پر، خواجہ خضر کے نام پر، اور پیری مریدی کی دہائی دے کر کے، بابا کے نام کی منتیں مان کر کے اگر یہ کام کیے جائیں گے تو یقین مانو کہ تمہاری دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ خسرت دنیا والآخرہ، تمہاری دنیا بھی خراب، تمہاری آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، نجات اسی راستے میں ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے، طریقہ وہی ہمارے لیے قبولیت کا ہوگا جو اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ نے بیان کیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک مسلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مسلمان سے ملاقات ہو تو کیا طریقہ بتایا ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب ملے تو اسلامی طریقہ یہ ہے، اسلامی آداب یہ ہے کہ وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دوسرا بھی جواب میں کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن غیر قوموں کے ہاں کیا ہے؟ چھوٹا بڑے کا کیا کرتا ہے؟ پاؤں چھوتا ہے، گردن جھکاتا ہے، اور بڑا چھوٹے کے سر پہ کیا کرتا ہے؟ ہاتھ رکھتا ہے، کہتا ہے جیتے رہو جیتے رہو، وہ اس کو دعائیں دیتا ہے۔ اور بھی قومیں ہیں اور بھی تہذیبیں ہیں، او گرو جی اور فلان کی آوازیں لگاتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے اسلام کی طرف منسوب لوگ بھی ہیں جو اس اسلامی ادب کو انہوں نے بالائے طاق رکھ دیا۔ ملاقات ہوتی تو کہتے ہیں یا علی المدد، جواب دیا جاتا ہے مولا علی المدد۔ کہاں ہے اسلام اور کہاں ہے مسلمان؟ کھلا ہوا شرک کیا جا رہا ہے۔ بات یہیں پر نہیں، بڑے بڑے پروفیسران ہیں، بڑے بڑے لیکچرر لوگ ہیں، بڑے بڑے دنیا دار بزنس اور تاجر مین ہیں، بڑے بڑے منہج اور عقیدے کی دہائیاں دینے والے ہیں۔ ایک منسٹر صاحب چلے آئیں، وزیر اعظم صاحب چلے آئیں ان کے کسی مدرسے کی زیارت کرنے کے لیے، پتہ یہ چلا ایسا گردن جھکاتے ہیں کہ جیسے لگے گا کہ رکوع میں چلے جائیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، ترمذی کی روایت ہے، صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ادب میں اپنی پیشانی کو کسی کے سامنے نہ جھکا دیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادب کے طور پر بھی اگر کسی کو کسی کے لیے سجدہ درست ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کہ اپنے مرد کے لیے۔ لیکن آج قدم بوسی کے نام پر کتنی درگاہوں پر یہ پیشانیاں خاک آلود ہو رہی ہیں، جو پیشانی الہ واحد کے سامنے جھکنے کے لیے بنائی گئی تھی، صرف اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، کہاں کہاں یہ مسلمان جب اللہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو کہاں کہاں کی خاک چھانتا ہے اور کن کن ذلتوں کا کیا ہو جاتا ہے، وہ شکار ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ نچھتر کی کوئی حیثیت نہیں ہے شرعی، قطب، یہ تارے اور ستارے، ان کی کوئی تاثیر آپ کی زندگی میں نہیں ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ایک مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے عزت دے دے،
جس کو چاہے ذلت دے دے، جس کو چاہے نفع سے دو چار کر نفع دے دے، اور جس کو چاہے گھاٹے سے دو چار، اس کی مرضی، وہ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے، جس کو چاہے بیمار کر دے اور جب چاہے کیا کر دے، شفا دے دے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اختیار کی ہیں، قدرت اس کی ہے اور حکم اسی کا چلتا ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ فلاں تارے میں یہ تاثیر ہے، جیسا کہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، ہندوؤں کے ہاں تارے ٹوٹتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے جب تارا ٹوٹے تب مانگو تو جو مانگو گے وہ مل جائے گا، اور اسی ناطے فلموں میں یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں، اور تارا توڑایا جاتا ہے، اور پھر وہاں دعائیں مانگی ہوئی دکھائی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد منتیں اور مرادیں بھی جو پوری ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں تھا۔ مسلمان کسی قطب کی اور کسی تارے کی عزت اور اس میں یہ تصور رکھ کر کے کہ یہ نفع نقصان یا اس کی کوئی تاثیر ہے، ایسا کچھ عقیدہ نہیں رکھتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، آج تو لوگوں نے حدیثیں گڑھ ڈالی، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ کے نبی کا نور پیدا کیا، اور اس نور کو قطب تارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا۔ یہاں تک کہ کتنے مسلمان ہیں جو قطب تارے کی طرف اپنے چارپائی کی پایتانہ نہیں رکھتے ہیں، اس کی طرف پیر نہیں پھیلاتے ہیں۔ اور یہی نہیں، کتنے مسلمان آپ کو ملیں گے جو یہ کہتے ہوئے نہیں ڈرتے، نہ انہیں کوئی حیا اور شرم آتی، کہتے ہیں قسمت کا ستارہ اس وقت گردش کر رہا ہے، بھائی کیا حال ہے، اللہ کا شکر نہیں کہے گا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، بلکہ کہے گا قسمت کے ستارے گردش کر رہے ہیں۔ قسمت کے ستارے گردش کس کے کرتے ہیں؟ مسلمان کسی نجومی اور کاہن کے پاس نہیں جاتا، کسی سے غیب کی خبریں نہیں مانگتا، کسی سے قسمت کے بارے میں پتہ نہیں کرتا، اس لیے کہ ان چیزوں کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اگر کوئی جاتا ہے کسی نجومی کے پاس، کسی کاہن کے پاس، تو یاد رکھو پھر وہ اپنا ایمان اور اپنا اسلام کھو کر کے وہاں سے لوٹتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی کاہنا وعرافا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما انزل على محمد۔ اگر کوئی شخص ہاتھ دکھانے کے لیے مجرد مذاق میں چلا جائے، لم تقبل له صلاة 40 يوما، اور اگر اس کی بات پر ایمان لے آئے، ہو سکتا ہے شیطان کوئی ایسی بات کہہ دے جو بعد میں پیش آ جائے اور اس کے دل میں کانٹا لگ جائے کہ ہاں یار اس نے یہ بات کہی تھی اور یہ دیکھو یہ بات پیش آئی۔ اگر ایسا عقیدہ ہوا تو میرے بھائی اور دوستو، آپ اس شریعت کا انکار کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے جو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری۔ افسوس کی بات ہے، آج مسلمان ٹوپیاں لگا کر کے، بڑی بڑی ٹوپیاں، بڑی بڑی شیروانیاں عمدہ قسم کی معقول صورت بنا کر کے ٹیلی ویژن میں بیٹھتا ہے، استخارے کے نام پر بیٹھتا ہے، اور استخارے کے نام پر تعویذ اور شرکیہ دھندا کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کی قسمت کے بنانے اور بتانے کا کام کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو شادی اور بیاہ کی تاریخیں فکس کرا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی تعلیم دی ہے، ہم استخارے کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ ایک مسلمان جب کوئی اپنا کام کرے تو اسے استخارہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب کام کو اللہ کے سپرد کر دے گا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہر حال میں اس میں کیا ہوگی؟ برکت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی تعلیم دی ہے، لیکن استخارے کے نام پر کہانت کی جائے، استخارے کے نام پر گادی اور ہاتھ دیکھا جائے، اس کی لکیریں دیکھی جائیں، اور مسلمان بیٹھ کر کے داڑھیاں رکھ کر کے یہ کہے کہ یہ ہاتھ کی لکیریں بولتی ہیں، تو ایسا کوئی عقیدہ اگر آپ نے رکھا تو آپ کو اپنے ایمان کی سلامتی کی، آپ کو اپنے عقیدے کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ سارے کے سارے عقائد اور یہ سارے کے سارے نظریات یہ مشرکانہ ہیں، ہندوانہ ہیں، جو آج امت اسلام کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ رائج ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور امت اسلام ان چیزوں کو تہذیب کے نام پر، ثقافت کے نام پر، بہت ساری چیزوں کے نام پر قبول کرتی جا رہی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، معذرت کے ساتھ، بہت ہی ادب کے ساتھ، کوئی میری بات کا کوئی اور معنی نہ لے لے، اسلام کے نام پر بننے والا ملک ہے ہمارا پڑوسی ملک پاکستان۔ بسنت کا تہوار بڑی دھوم دھام جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ یہ بسنت کا تہوار کیا ہے ذرا بتا دیجئے؟ وزیر اعظم پہنچتے ہیں اس میں جوش و خروش بھرنے کے لیے۔ یہ بسنت کا تہوار خالص ہندوانہ تہوار ہے۔ ہندو اپنے عقیدے کے مطابق موسم بہار جب لگتا ہے، گیہوں کی فصل جب ڈالی جاتی ہے، تو وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو اس میں سے نظر کرتا ہے اور پھر ان سے دعائیں کرتا ہے کہ پیدائش میں کچھ بڑھوتری ہو جائے، کچھ اور چیزیں ڈال دی جائیں۔ آج مسلمان اگر ثقافت کے نام پر، تہذیب کے نام پر یہی چیز کرے گا، پتنگ بازی اس میں کرے گا اور نامعلوم کیا کیا خرافات کرے گا، تو پھر کس بات کا اسلام ہے اور کس بات کا مسلمان ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ کسی بھی ایسی چیز کے اندر جو محض عادت نہیں بلکہ اس قوم کی عبادت کے طور پر وہ چیز انجام دی جا رہی ہے، اگر کسی شخص نے انجام دینے کی کوشش کی تو وہ اس کا شمار اسی میں سے ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ہدینا مخالف لہدیہم،
ہمارا طریقہ اسلام کا طریقہ، مسلمانوں کا طریقہ، مسلمان کی صورت، مسلمان کی زندگی، مسلمان کا لباس، مسلمان کی شادی، مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا، مسلمان کے معاملات غیروں سے مختلف نمایاں نظر آئے، دیکھتے ہی لگے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، شیطان کا دشمن ہے۔ اگر آپ کا بھی چہرہ مہرہ ویسے رہے، پتہ ہی نہ چلے کہ ہندو ہے یا مسلمان، تو پھر کس بات کا ایمان اور کہاں ہے ایمان کا تقاضا؟ تو میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج مسلمانوں کو ضرورت ہے سمجھنے کی، سمجھانے کی کہ آج ہم حساس ہوں اپنے تعلق سے، اپنے بال بچوں کے تعلق سے، ورنہ دشمن بڑا چالاک ہے۔ ٹیلی ویژن کے ذریعہ، سیریلوں کے ذریعہ، ٹیکنالوجی کے ذریعہ آج ہمارے گھروں میں بڑی آسانی کے ساتھ گھسا ہوا ہے، اور ہم ہیں ثقافت کے نام پر، تہذیب کے نام پر، تقدم کے نام پر، ضرورت کے نام پر اسلام کی روایات کو، اسلامی تہذیب کو، اسلامی ثقافت کو نظر انداز کرتے چلے جائیں۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ویلنٹائن ڈے کیا یہ ہندو جوان لڑکیاں ہی مناتے ہیں؟ مسلمان نہیں مناتا۔ ہولی کی رسموں میں آج مسلمان شریک نظر آئیں گے۔ آج برملا کہا جاتا ہے کہ ہم تعزیہ بھی اٹھاتے ہیں اور رام نومی بھی کھیلتے ہیں۔ اللہ اکبر! نہ تو رام میں فرق ہے نہ رحیم میں فرق ہے۔ اگر رام اور رحیم میں فرق نہیں رہ گیا تو پھر اسلام کی بالادستی کا معنی کیا ہوگا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شرک کا سب سے بڑا موجودہ مجرم جو جہنم واصل ہو گیا، اس نے کسی وقت بسنت کے تہوار کو پاکستان میں جب بڑے جوش و خروش سے منایا گیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں بسنت کے تہوار کو دھوم دھام سے منایا جانا ہندوانہ تہذیب اور ثقافت کی یہ جیت ہے۔ اور اگر مسلمانوں نے اس تہذیب کو پہلے قبول کر لیا ہوتا تو بہت سارے لوگوں کو چھتوں سے کود کر جان دینے کی ضرورت پیش نہ آئی ہوتی، بہت سارے خونوں کو جو خون بہا ہے وہ اس کی ضرورت پیش نہ آئی ہوتی۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم اس طرح کی حرکتیں کر کے غیروں کے لیے نہیں بلکہ اسلام اور مسلمانوں کی رسوائی کا کیا بن رہے ہیں؟ سبب بن رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ زندگی کے تمام مسائل کو جاننے کی کوشش کرے، پرکھنے کی کوشش کرے۔ مسلمان کا اپنا عقیدہ الگ ہے، مسلمان کی اپنی عبادت الگ ہے، اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں مسلمان کا اپنا تہوار الگ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا، لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا۔ ہر قوم کے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے جس دن کو وہ قوم جشن کے طور پر مناتی ہے، قومی تہوار سمجھ کر کے خوشی محسوس کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے لیے قومی تہوار کا دن عید کا دن قرار دیا، قومی تہوار کا دن بقرعید کا دن قرار دیا۔ اب ایک مسلمان اگر برتھ ڈے کے نام پر کوئی دن متعین کرتا ہے، کرسمس کے نام پر کوئی دن متعین کرتا ہے، ہولی کے نام پر کوئی دن متعین کرتا ہے اور کہتا ہے بھائی پاس پڑوس کے لوگ ہیں وہ ہماری خوشی میں شریک ہوتے ہیں، ہم ان کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، میرے بھائی اور دوستو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کو اپنے ایمان کی سلامتی کی کیا کرنی چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی تہوار کسی بھی قوم کا، وہ کسی بھی قوم کا تہوار ہو، اس کے مذہب سے جڑا ہوتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے زمانے میں خلافت راشدہ کا دور ہے، لوگوں نے ہندوؤں یعنی لوگوں نے غیر مسلموں کے پروگراموں کو محض دیکھنے کی شوق ظاہر کیا، انہوں نے سختی سے منع کر دیا۔ اگر کوئی خوبی کسی کے ہاں تھی تو یہ ایک مسلمان کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ مذہب اسلام نے اس کو اسلام کا جز بنا دیا ہے۔ اگر کوئی برائی تھی تو اسلام نے اس چیز کو کیا کر دیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ بہت ہے، ہمیں غیروں کا محتاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو پہ ایک مسلمان کی کیا کری ہے؟ رہنمائی کی ہے۔ مسلمان ایک زندہ قوم ہے، اس کے پاس قرآن مجید ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دعائیں کرتا ہے کہ اللہ اس راستے سے بچا جن پر چل کر کے لوگ برباد ہو گئے، تیرا غضب نازل ہو گیا۔ یہود و نصارہ، اور جب زندگی دیکھیے، شکل و صورت دیکھیے، کپڑے کی اسٹائل دیکھیے، بال کی کٹنگ دیکھیے، چال ڈھال دیکھیے، زبان اور گفتگو دیکھیے تو فخر محسوس کرتا ہے کہ میں انگریزی بولتا ہوں، اور لکھتا ہے کہ عیب کی بات ہے کہ آج کے زمانے میں کوئی مسلمان انگریزی نہ بول پائے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ عیب کی بات ہے کسی مسلمان کے لیے کہ آج کے زمانے میں وہ اتنا بھی عربی نہیں جانتا جس سے رب کا کلام سمجھ سکے، رب کے فرمان کو وہ سمجھ سکے۔ سب سے بڑے عیب کی بات اور شرمساری کی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان رب کے قرآن کو سمجھنے کے لیے وہ زبان نہیں جانتا۔ میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انگریزی پڑھنا برا نہیں ہے، آپ پڑھیں، زندگی کی ترقی بھی ضروری ہے، لیکن اپنے حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرخ میں جھومو، جہاں دل چاہے وہاں گھومو، لیکن ایک بات بندے مومن کی رہے یاد، اللہ اور اس کی حقیقت کو نہ بھولو۔ میرے بھائی اور دوستو، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے، اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ تہوار
کہ تمام جو مسائل ہیں، یہ تفصیلی طلب مسئلہ ہے، اس میں ایک مسلمان غیر مسلموں کے تہوار میں کسی بھی طریقے کا تعاون اور کسی بھی اس طریقے کی شرکت، یہ تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان کے تحت ہوگی۔ اگر ایک غیر مسلم کے تہوار میں پاس پڑوس میں بسنے کے ناطے آپ شریک ہوتے ہیں اور اس لیے کہ تاکہ اس کی ہمت افزائی کریں، اس میں تعاون دیں، تو یہ گناہ پر تعاون ہوگا۔ اس لیے ایک مسلمان ہمسایہ کا حقوق اور ہیں، ان کی عبادت آپ کرنے لگو، انہی جیسے آپ ٹیکا لگا لو، اس کی طرح پرساد کھانے لگو، اسی کے طرح کالی اور بھوانی کے مجلس پر پہنچ جاؤ، یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ انسانی بنیاد پر اگر اس کی کوئی ضرورت ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اگر اس کا بچہ بیمار ہے تو اس کے علاج کے لیے تم پیسے کا انتظام کر دو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لیس المؤمن بالذی اشبع وجارہ جائع فی جنبہ، کہ ایمان آپ کے ایمان میں ایک سید ہے، آپ کے ایمان میں کمی ہے، اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہی کیوں نہ صحیح، اگر بھوک سے تڑپ کر کے اس کا بچہ سو گیا اور آپ لا کر کے ہانڈی چڑھا کر کے اور مرغ مسلم کھا گئے اور آپ نے اس کو شوربہ بھی نہیں دیا، تو یہ آپ کے ایمان میں کیا کہے کمی ہے۔ اسلام نے تعلیم دی ہے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو خیال رکھنے کی اور ہمسایہ لوگوں کے خیال کی، غیر قوموں کے ساتھ شفقت کرنے کی، لیکن شفقت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ انہی کے رنگ میں ہم رکھ جائیں، بلکہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں، رسول کے فرمان کے رنگ میں رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں زندگی کے ایک اور معاملے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ شادی کے تعلق سے اسلام نے ایک مسلمان کو کیا تعلیم دی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو کتنا آسان بنایا ہے۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، صحابی رسول مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف غالباً، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہاجر صحابی کو انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا۔ اللہ اکبر، تاریخ انسانیت نے ایسے بھی عظیم مواقع دیکھے ہیں۔ اس مہاجر بھائی نے کہا کہ اس انصاری بھائی نے کہا کہ مہاجر بھائی، تم لٹ لٹا کر کے وہاں سے چھوڑا کر کے آئے ہو، تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، میرے پاس کھیت ہے، میں اپنی جائیداد کا آدھا تمہیں دے رہا ہوں، میرے پاس اللہ اکبر، کہا 2 بیویاں ہیں، جو تم کو پسند ہو للہ فی اللہ، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو تاکہ تمہاری زندگی بھی سکون سے گزر جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مہاجر صحابی بھی غیرت دار تھے، کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بازار کا راستہ بتا دیجیے۔ بازار کا راستہ بتایا گیا، وہ بازار جانے لگے، بزنس اور تجارت میں لگ گئے۔ چند روز گزرے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی حاضر ہوتے ہیں، ان کے کپڑے پر خوشبو لگا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے میرے ساتھی؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک انصاری لڑکی سے شادی کر لی۔ کہا مہر میں کیا دیا؟ کہا کھجلی کے گٹھلی کے برابر سونا، کہا ولیمہ کر ڈالو چاہے 1 بکری۔ کتنا آسان ہے شادی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ان صحابی کی نگاہ میں عزیز تھے، لیکن آپ نے غور کیا کہ صحابی رسول کو جب شادی کے لیے رشتہ مناسب مل گیا تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت اس اپنی شادی میں ضروری بارات میں نہیں سمجھی۔ مدینۃ الرسول اس وقت بہت چھوٹا رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ولیمہ کر ڈالو چاہے 1 ہی بکری، یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی اس میں شریک ہونا کیا ہوگا، ضرور رکھنا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ بھی دیکھا آپ نے کہ صحابی مہاجر تھے، لڑکی انصاریہ تھی، لیکن آج افسوس کہ مسلمانوں نے کتنی پریشانیاں پیدا کر لی ہیں۔ آج شادی کے لیے اعلان آتا ہے فلاں برادری کی لڑکی ہے، معقول صورت ہے، فلاں برادری سے معقول رشتہ مطلوب ہے۔ اسلام تو ایک برادری تھی۔ ذات پات کا یہ فتنہ، صدیقی اور پٹھان، خان اور چودھری اور انصاری اور فلان، یہ ساری نسبتیں میرے بھائی اور دوستو یہ غیر قوموں کی تھیں۔ کوئی برہمن تھا، کوئی شودر تھا، کوئی چھتری تھا، کوئی اس میں چمار تھا، انہوں نے لوگوں کو انسانی طبقات میں بانٹا رکھا اور آج تک بانٹ رکھا۔ بلکہ معلوم ہے آپ کو، آپ اگر برہمن ہو، اللہ کی قسم آپ آج اسلام لے آؤ، آج بھی اس کا مذہبی طبقہ یہی کہے گا کہ بھرشٹ ہو گیا، یہ ناپاک ہو گیا، یہ پلید ہو گیا۔ اگر یہ آپ اس کے برتن کو چھو لو تو اس کا برتن ناپاک ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہی بات ایک مسلمان کے ایمانی غیرت کے لیے کافی تھی کہ کفر کی رسموں سے، ہندوانہ رسموں سے، ان کی تمام تہذیبوں سے، تمام تیوہاروں سے ایک مسلمان نفرت کا اظہار کرتا۔ لیکن افسوس آج کا وہ مسلمان اس معیار پر برقرار نہیں رہ سکا۔ آج کا مسلمان زندگی کے تمام مسائل کو آپ دیکھ لیجئے۔ میں نے کہا شادی کے تعلق سے
اللہ کے رسول نے فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ امانتہ فزوجوہ، ایسا شخص تمہارے بیٹی کا رشتہ لے کر کے آئے جس کے دین سے اور ایمان سے تم مطمئن ہو تو اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دے دو۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹر ہونا چاہیے یا ماسٹر، صدیقی ہونا چاہیے یا انصاری، پٹھان ہونا چاہیے یا چودھری، مسلمان ایک ہوتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد بلال حبشی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز ترین خاندان کے جو افراد، چچا اور دیگر لوگ تھے جو اسلام سے کے دامن سے وابستہ نہیں ہوئے، ان پر فوقیت لے گئے، ان پر برتری انہیں حاصل ہو گئی ایمان کی بنیاد پر۔ من بطا بہ عملہ لم یفد بہ نسبہ، جس کا عمل پیچھے رہ جائے گا اس کو اس کا خاندان اور اس کا نسب فائدہ نہیں دے گا۔ لیکن میرے بھائی اور دوستوں، میں نے آپ سے کہا کہ شادی کے تعلق سے مسلمانوں نے آج کتنی پریشانیاں کھڑی کر دی۔ کتنی بچیاں ہیں جو سید اپنے آپ کو لکھتی ہیں، ہاشمی خاندان ہونے کی سرٹیفکیٹ دیتی ہیں، لیکن وہ گھروں میں بیٹھی ہیں اس لیے کہ ان کے باپ کے پاس جہیز دینے کے لیے معقول رقم نہیں ہے۔ شادی کا جو بوجھ ہوتا ہے، جو خرچہ ہوتا ہے، اس کا باپ اس کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا کہ جب معقول رشتہ آئے اسے دے دو اپنی بچی، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو فتنہ ہوگا، فساد عریض، اور بہت بڑا فساد پھیلے گا۔ آج ایک مسلمان کسی مسلمان کے گھر جا کر کے اس کے شادی کا بغور مطالعہ کر لے، میں سب کی بات نہیں کرتا، ہر معاملے میں استثناء ہے، گنجائش ہے ہر معاملے میں، لیکن میرے بھائی اور دوستوں، مسلمانوں کی اکثریت اور ان کی شادیوں کا حال اگر جا کر کے کوئی شخص دیکھے تو شادی کے پہلے جتنے مسائل ہوتے ہیں، چاہے وہ مگنی ہو، چاہے وہ نیوتا ہو، چاہے وہ مہندی کی رسم ہو، چاہے وہ اور دیگر رسمیں ہوں، اور شادی کے بعد جتنی رسمیں ہیں، چاہے بارات کا لانا ہو، چاہے جہیز کا دینا ہو، چاہے دولہے کو گھر میں بلانا ہو، سالیوں کا، بھابھیوں کا اس کے ساتھ مذاق ہو، اور بھدے جملے ہوں، گیت اور گانے ہوں، موسیقی اور نہ معلوم کیا کیا خرافات ہوں، بس ایک مولوی صاحب ہوتے ہیں جہاں نکاح کے وقت ان کو بٹھا کر کے بیوقوف بنا دیا جاتا ہے، اور مولوی صاحب بھی اگر اس وقت کچھ کہنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کہہ کر کے دامن جھاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آج خوشی کا دن ہے، پلیز آج شادی کا دن ہے، پلیز اسلام کی بات نہ کیجئے۔ تو کیا شادی اسلام کے طریقے پر نہیں ہوگی بلکہ غیر اسلام کے طریقے پر کی جائے گی؟ آج ہندو تہذیب تمہارے گھر میں ناچے گی، آج ہندو تہذیب تمہارے آنکھوں کے سامنے ناچے گی، آج تمہاری بہو ناچتے ہوئے آئے گی، آج تمہاری بہو بے پردہ ہو کر کے آئے گی، آج تمہارا داماد تمہاری چھوٹی بیٹی کا دوپٹہ کھینچے گا، آج تمہاری بہوؤں کے ساتھ مذاق اڑائے گا، اس کے ساتھ نو آباش گنڈے بھی تمہارے گھر کے آنگن میں آئیں گے، اور وہ ساری کچھ حرکتیں ہوں گی جو آج فلموں میں دکھائی جاتی ہیں۔ چاول پھینکا جائے گا، دودھ پھینکا جائے گا، دواری کا چار کیا جائے گا، اور ساری خرافات بھی کی جائے گی، اور اس کے بعد کہا جائے گا سنت کے مطابق شادی مکمل ہو گئی، خانہ آبادی مکمل ہو گئی۔ میرے بھائی اور دوستوں، مسلمانوں، اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، اپنے آپ کو سوچو، دیکھو، اپنی زندگی کا مطالعہ کرو۔ میں کہنا چاہتا ہوں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں، اللہ کی یہ نعمت ہے، یہ احسان ہے کہ تم مسلمان ہو، ورنہ اس روئے زمین کی اکثریت مشرک ہے۔ اللہ نے تمہیں مسلمان، تمہیں حالت ایمان میں رکھا ہے، جس حالت میں بھی آپ ہیں، لیکن آپ اس کا خیال رکھو۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے دین میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ آپ کی اپنی مرضی چلے گی، کپڑا اپنی مرضی کا رہے گا، پینٹ آپ کے ٹخنے سے نیچے رہے گی۔ مولوی صاحب، اب کپڑے میں بھی آپ نے دین کی بات کر دی؟ یہاں تو انسان کی اپنی مرضی کا نتیجہ ہے، ایمان یہاں ہے۔ چہرے پہ داڑھی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ یہ گستاخانہ جملے آج مسلمان نوجوان سناتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر تم مسلمان ہو، واقعی معنی میں تم اسلام میں مکمل طور سے داخل ہوئے ہو، تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم اپنا چہرہ ٹونی بلیئر کی طرح رکھنا چاہتے؟ تم اپنا چہرہ بش کی طرح رکھنا چاہتے؟ اوباما کی طرح تمہارا چہرہ ہوگا؟ شاہ رخ تمہارا آئیڈیل ہے؟ سلمان خان تمہارا آئیڈیل ہے؟ یا ابو بکر صدیق تمہارے لیے آئیڈیل ہے؟ اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ تمہاری بیٹی کے لیے آئیڈیل ہے؟ تمہاری بیوی کے لیے خدیجہ اور عائشہ تمہارے بیوی کے لیے بطور بیوی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے کیسی خدمت کی تھی، وہ آئیڈیل بنیں گی۔ اگر آپ نے اسلام کو سمجھنا ہے اور اسلام کو جاننا ہے، اور تو آپ اسلام کے بارے میں مطالعہ کیجئے، قرآن مجید کو پڑھیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مطالعہ کیجئے۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو شخص اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ نہ دے وہ لوگ کافر ہیں۔ ہمارے بھائی بہت سارے علماء کہتے ہیں اس آیت کا مفہوم تو حکومتوں سے جڑا ہوا ہے، جج جانے،
میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس آیت کا مخاطب، قرآن مجید کی آیات کا مخاطب ہر مسلمان ہے۔ ہر مسلمان اپنی زندگی کا اسٹیپ اور فیصلہ لے رہا ہوتا ہے۔ اگر سگریٹ کو اٹھاتا ہے گاڑھی کمائی کی دولت کے ذریعہ، تو وہاں بھی اللہ کا حکم اس کے سامنے ہے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ اس کا دل اسے ملامت کر رہا ہے کہ گاڑھی کمائی کی دولت کی محتاج تمہاری بیٹی ہے، تمہاری بوڑھی ماں ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچوں کی تعلیم پر اس دولت کو خرچ ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آگ کا شعلہ لگاتا ہے، دھوئیں اڑاتا ہے، گولا بناتا ہے، نقاریاں کرتا ہے اور سمجھتا ہے ترقی کا معراج حاصل ہو گیا، ٹینشن دور ہو گیا، گناہ کر کے کہتا ہے ٹینشن دور ہو گیا۔ ٹینشن دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر تھا، اللہ کی یاد تھی، فریاد تھی، دعائیں تھیں، اللہ سے التجا اور فریاد انبیاء نے کیا تھا، حضرت ابراہیم نے کیا تھا، یونس نے کیا تھا، آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ مشکل پریشانی آئی تھی تو تمہیں اللہ کا سہارا لینا چاہیے تھا، اللہ سے فریاد کرنی چاہیے تھی، لیکن نہیں، سگریٹ کے سگارے سے اور نیٹ کھول کر کے کرتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تم مسلمان ہو تو جان لو قرآن مجید کی آیت کریمہ آپ کے سامنے ہمیشہ کھڑی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اپنی شادی کے لیے آپ نے لڑکی کیسی چنی؟ معیار ایشوریہ رائے کا ہونا چاہیے یا فاطمہ جیسی نیک، خدیجہ جیسی وفا شعار؟ آپ کے ہاں حسن اور خوبصورتی معیار ہے۔ تنکح المرأة لأربعین، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اگر تم دیندار عورت کو ترجیح نہ دو گے تو تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں گے۔ مسلمانوں، تم نے کپڑا سلایا، تم نے معاملہ کیا، تم نے کسی کو دوست بنایا، ہر جگہ اسلام تمہارے سامنے ہے، قرآن کا حکم تمہارے سامنے ہے۔ فیصلہ تمہیں لینا ہے کہ تم اسلام کے مطابق لیتے ہو، مسلمان کے مطابق لیتے ہو، متبع رسول ہونے کا فریضہ انجام دیتے ہو، یا تم اپنے نفس کے پجاری ہو، اپنے نفس کے بندے ہو۔ یاد رکھو، یہ انسان کا دل قلوب العباد بین اصابع الرحمن، اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان انسان کا دل ہے۔ وہ دل اگر خراب ہو گیا تو پھر جان لیجئے القلب ملک والاعضاء جنود۔ اگر دل آپ کا خراب ہو گیا، نفس سے جڑ گیا، تو پھر آپ کے اعمال خراب ہوتے چلے جائیں گے، آپ کو نیکیوں کی توفیق نہیں ہوگی، آپ برائیاں کرو گے، آپ کے دل میں نفرت تک نہیں جگے گی۔ اس لیے مسلمانوں، اپنے نفس کا تزکیہ کرو، اپنے آپ کو کتاب و سنت سے جوڑو، اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل تسلیم کرو، آپ کے صحابہ کو آئیڈیل تسلیم کرو اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ رب کریم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلام کے معیار پر اپنے اخلاق کو سنوار سکیں۔ الہ العالمین، ہم جب تک جئیں ایمان اور اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ الہ العالمین، اگر ہماری زندگی میں کہیں دھوکے سے بھی کچھ غلطیاں ہیں عقائد میں تو رب کریم تو ہمیں اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اس لیے کہ ایک مسلمان کو سب سے زیادہ عقیدے کے تعلق سے دھیان دینا چاہیے۔ عبادات اسی صورت میں قبول ہوں گی جب اس کے عقیدے میں اصلاح ہوگی۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم کوشش کریں، ہم اللہ سے دعا کریں کہ الہ العالمین ہمارے دلوں کو اسلام کی بنیاد پر ملا دے۔ ہم میں کوئی ایرانی، کوئی تورانی، کوئی پاکستانی، کوئی ہندوستانی نہیں، بلکہ اسلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر ہمیں ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے سے دشمنی کی توفیق عطا فرما دے۔